ہیں، شدید تر مشکلات کا شکار ہیں ہم۔ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد سے 60 کلومیٹر پہ رہ گئے طالبان۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا۔ صرف نفاذ عدل پر دستخط کرنے کے ساتھ آپ نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ کچے گھروں کو چھوڑ کے کشتی میں آ گئے، کچے گھروں کو چھوڑ کے کشتی میں آ گئے۔ دریا کا خوف لوگوں کو دریا میں لے گیا، دریا کا خوف لوگوں کو دریا میں لے گیا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، ہم نے صرف اتنا ہی کیا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے مجھے بہت زیادہ تابناک مستقبل دکھائی نہیں دے رہا۔ کچھ کیجئے، کچھ کیجئے، ایسا نہ ہو کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ جس طرح ریت گرتی ہے نا ہاتھوں سے، اس طرح وقت ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ کرنا ہوگا۔ میں ایک اور نقطے پر آگے بڑھتا ہوں۔ خواتین کے حوالے سے جناب صدر نے بات کی کہ خواتین کے حقوق، خواتین کی ترقی کے شعبے میں حکومت سرگرمی سے ان وعدوں کو پورا کرے گی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بیجنگ کانفرنس اور CADAW دستاویزات میں کیے تھے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ عورتوں کے حقوق کے بارے میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی سیاسی نقش پا کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے از خود ان تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے اس معصوم بچی کو سڑک پر لٹا کر کوڑے مارے تھے سر عام۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، بیٹیاں اور بہنیں آپ کی بھی ہیں اور میری بھی۔ یہ کسی کے ساتھ بھی یہاں یہ ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے ہمیں اس کو روکنا ہوگا۔ اگر آپ وارث ہیں، سیاسی وارث ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کے، تو آپ کو حکومت کی عملداری کو قائم کرتے ہوئے ان دہشت گردوں کو جنہوں نے اس معصوم بچی کو سوات میں زمین پر لٹال کر کھلے عام سارے بازار کوڑے مارے تھے، عدالت عالیہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ یہ ہے وہ معیار جو آپ کے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کی اس تقریر کے ہاتھ کو احاطہ کرتے ہوئے بیان ثبوت فراہم کرے گا کہ آپ واقعی خواتین کے حقوق کے لمبردار ہیں، وگرنہ نہیں مانیں گے ہم کہ آپ ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، منورٹی کی بات کی آپ نے۔ منورٹیز کے حقوق یہ ہیں کہ کل کراچی میں جو صورتحال ہوئی اس کا قرار واقعی نوٹس لیا جائے۔ اقلیتوں کے حقوق پامال کچھ تو ہم نے کیے، اب باقی جو رہے سے ہیں یہ طالبان آ کے کریں گے۔ خدا کے لیے وہ پاکستانی ہیں، برابر کے پاکستانی۔ مذہب نہیں سکھاتا تفریق مذہب کی بنیاد پر۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کفار، یہودی، عیسائی سب مذاکرات کیا کرتے تھے۔ رسالت محمد اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا پیش کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرماتے تھے، نہیں تفریق کرتے۔ مسلمان صرف اس بنیاد پر کہ کسی کا مذہب کوئی اور ہے۔ خدا کے لیے ان تمام باتوں کا نوٹس لیا جائے۔ میڈیا، آپ نے میڈیا کے لیے کہا کہ ہم پریس اور میڈیا کی آزادی پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ حکومت اس شعبے کے تمام اداروں سے مل کر بغیر کسی حکومتی مداخلت کے ایک ایسا ماحول بنانے کا ارادہ رکھتی ہے جس میں رضاکارانہ طور پر پریس اور میڈیا اور کام میں از خود قواعد و ضوابط، سیلف ریگولیشن لاگو کیے جا سکیں۔ حکومت حادثات کا شکار جرنلسٹوں کے لیے ایک فنڈ قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، سیلف ریگولیشن ہم مانتے ہیں، مگر ویج ایوارڈ ایک ایشو ہے سر ان کا۔ خدا کے لیے اس پر بھی کان دھریے، پھر آپ کو ضرورت نہیں رہے گی حادثات کا شکار جرنلسٹوں کے لیے کوئی فنڈ قائم کرنے کے لیے۔ ویج ایوارڈ بہت پرانا مطالبہ ہے، مگر اس پر بھی کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ غریب، اس پیشے سے منسلک لوگ، ان کا حق ہے جینے کا، 8 سال سے مانگ رہے ہیں، خدا کے لیے دے دیجئے۔ اور آخر میں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے جناب صدر نے فرمایا کہ میں کچھ عرصے پہلے وزیر اعظم کے بیرون ملک رہنے اور کام کرنے والے پاکستانیوں کے ووٹ کا حق دینے کا اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مبارکباد دیتا ہوں میں صدر اور وزیر اعظم صاحب کو کہ انہوں نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے یہ کوشش کی، مگر
اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اس میں ساری محنت ڈاکٹر فاروق ستار کی ہے اور انہوں نے یہ پوری کوشش کر کے وزیر اعظم صاحب کے آگے رکھی ہے. ان کا بھی نام لے لیتے تو کیا تھا، اتحادیہ صاحب. مشورے تو ویسے ہی نہیں ہوتے، نام ہی لے لیا کیجئے. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہو کہ اس محفل میں ہو. ذکر کوئی رکھ لیجئے، ہمیں نہ رکھیے، کوئی بات نہیں، ہم اس پر بھی گزارا کر لیں گے. میں چاہتا ہوں کہ میری تقریر کو آپ کوشش کریں کہ حکومت وقت تک پہنچائیں. بہت بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. تھینک یو ویری مچ جی. آپ کے کچھ